پہ کھڑے تھے، ایک بابا مانگنے والا آ گیا، اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ آپ کا مکان الٹ دوں گا۔ یہ نفسیاتی قبضہ کر لیتے ہیں۔ ماں بھی بڑیری کہتی ہے دے دو کہیں واقعی نہ الٹ دے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ نہیں ہمیں سکھایا کہ ہم رسیوں سے ڈرتے پھریں گے۔ اتنا کمزور ایمان، لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگ گئے۔ بابا جی کہہ گئے، اور چھوڑ بابا جی کے منہ سے کون سا قرآن حدیث نکل گیا، بس کر دے، کس چکر میں قوم کو ڈال دی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے، فکر رضا سے مینار ہے نا، تو سنو پھر فکر رضا کیا ہے، سنو پھر یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے تھے، بابا جی آ گئے، کہنے لگے 10 روپے دو۔ 10 روپے کا معنی اس زمانے میں یہی تھا جو آج 10,000 کا معنی ہے۔ 10,000 مانگ لیا، کہنے لگا دو نہیں تو مکان الٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 10 کے 20 مانگ، میں دینے کو تیار ہوں، پر مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، یہ واپس لے لے۔ شریعت تجھے یہ کہنے کی اجازت، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نے الٹ دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ بوڑھی عورت اندر سے بولی، کہنے لگی احمد رضا دے دو، فقیروں سے نہیں الجھتے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں جو سچا فقیر ہو میں تو اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار، پیر چومنے کو تیار، ہم تو نسبتوں پہ مر مٹنے والے لوگ، لیکن بات وہ کرے جو رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی، جس کی اجازت نہیں دیتی ہم وہ بات کرنے کی سے اجازت نہیں دیں گے۔ اس نے کہا جی میں نے الٹ دینا ہے۔ اتنی بات ہوئی تو اعلیٰ حضرت کے جو شہزادے تھے نا چھوٹے، مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، وہ مکان کی دوسری چھت پر، ڈبل سٹوری مکان تھا تو اوپر والی چھت پہ کھیل رہے تھے، ان کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بال اندر گر گئے، اندر سے شور اٹھ گیا، بچہ گر گیا، بچہ، وہ فقیر بھی سیدھا ہو گیا، دیکھا نہ نہیں نہ پیسے دیے، تو شہزادے گردن کے بال گرے اوپر والی منزل سے۔ لیکن سنیوں کدھر کھو گئے میں اور آپ؟ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سنو، فاضل بریلوی اندر نہیں گئے، حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے، اولاد کے ہاتھوں بندہ کمزور ہو جاتا ہے، اندر نہیں گئے، وہیں کھڑے رہ کے کہنے لگے اماں میرا ایک بیٹا ہے، میرا 1000 بھی ہو تو میں سارا نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں، لیکن کسی باوے کی میں غلط بات ماننے کو تیار ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو صاحبزادے اٹھ کے دوڑے آئے، کہنے لگے ابا جی ذرا ادھر تو دیکھیں، میں دوسری منزل سے گرا ہوں پر مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، دیکھیں میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی۔ آپ کے 2-3 مرید کھڑے تھے، کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے۔ آپ فرمانے لگے میری کرامت نہیں، یہ میرا عقیدہ توحید ہے، یہ میرے رب پر ایمان ہے، خراش نہیں آئی۔ اب اس فقیر کو فرمانے لگے اعلیٰ حضرت کہ تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا، چل الٹ نہ پھر 10 روپے نہیں لینے، الٹ۔ چپ کر گیا تو اعلیٰ حضرت، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کیا ہے، جس کے سینے میں رسول اللہ کا دین ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا جوتا الٹ دیا، فرمانے لگے اگر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا۔ وہ مکان الٹنے کی بات کرتا ہے نا، پنجابی کا ایک شعر ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا پھر بھی ٹھیک ہے۔ وہ ایک پنجابی کے درویش کہا کرتے تھے ایک سٹھ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جان لیں، پتہ ہے ہمیں سارے گروہ کا ہے، چلو کرامت نہ دکھائیں تو بات الگ ہے، پر خبر ہمیں ہے۔ فرمایا چلو سیدھا کرو، اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا، پسینے آ گئے تو کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت ولی تھے تو ولی سخی ہوتا ہے، جیب سے ہاتھ نکالے، فرمایا تو 10 مانگتا تھا، اللہ 20 لے کے جا، لیکن غیر شرعی بات خدا را بس، جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیے ان پر قائم رہو۔ اعلیٰ حضرت موجود تھے مدینہ شریف میں، اس زمانے میں نا نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہوتے تھے، کھجوروں کے 2 درخت، شعراء سارے بیٹھے تھے، تو شاعر جو ہوتا ہے نا وہ تشبیہ دیتا ہے بعض اوقات، وہ شاعر نے شعر کہا، کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، توجہ ہے میری بات، حضور کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہیں، شاعر نے شعر لکھا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ شعر میرے نبی پاک کی شان کے لائق، فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو
نبی پاک کے گنبد کو لیلا کا خیمہ بنا دیا، یہ کیا بات ہے؟ تو لوگ مانتے بھی نہیں، نہ وہ بھی نہ مانے، کہنے لگے جی اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے، آپ بتائیں شعر کیسے کہنا چاہیے؟ فرمایا لفظ وہ کہو جو حضور کی شان کے لائق ہے، جو شان کے لائق نہیں وہ لفظ نہ کہو۔ شعر کیا کہا؟ کہنے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے غلط ہے تشبیہ، کہا جی آپ بتا دیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے سنو پھر، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، گویا قدسی کھڑے ہیں عرش۔ یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا، بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے ہوتی ہے، فرمایا خطیب کے سامنے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ اب میری بات بھی ذرا ٹھنڈے دل سے سن لیں، اگر کوئی خطیب کے سامنے دیتا ہے تو اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ صبح رٹا نہ ڈال دینا اپنی مسجد میں جا کے کہ جی انہوں نے تو ایسے کہا ہے تو آپ ایسے کرتے ہیں۔ لوگ اپنی ارادہ ہوتا ہے لڑائی کرنے کا تو بہانہ کوئی اور بنا لیتے، تو آپ کوئی کسی کا پروگرام ہو تو میری بات سامنے رکھ کے لڑائی نہ کرے۔ جس مسجد میں خطیب کے سامنے بھی جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے، اذان وہاں بھی بولیے ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ باہر دینی چاہیے، پورا رسالہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت، اور آپ دلیل یہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا ہے، باہر اذان پڑھو تاکہ باہر کسی کے کانوں میں جائے، یہ ٹائم ہو گیا، خطیب کو سنا رہے ہو، وہ تو آیا ہے، اس پر دلائل دیا اعلیٰ حضرت، کیونکہ فروعی مسئلہ ہے، اختلاف کا حق رکھتے۔ جبل پور میں اعلیٰ حضرت چلے گئے تو وہاں کچھ مولانا حضرات ایسے تھے جو ناراض ہو گئے، کہنے لگے جی ہم 50 سالوں سے ایسے ہی کر رہے ہیں، انہوں نے نیا فتویٰ دے دیا، انہوں نے اعلیٰ حضرت پہ مقدمہ کر دیا۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے 40 سال ہو گئے، آپ آج بات بتا رہے ہیں، تو بھائی علم کا تعلق تجربے سے نہیں ہوتا کہ 40 سال کا بندہ تجربہ کر لے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے، اس کے لیے نماز سیکھنی پڑتی ہے، یاد کرنی پڑتی ہے۔ تجربے کا تعلق علم سے وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت رحمت اللہ نے فتویٰ دیا کہ باہر اذان پڑھو، ایک آدمی نے مقدمہ کر دیا، کچہری چلا گیا کہ دیکھیں جی انہوں نے آ کے نیا مسئلہ چھیڑ دیا اور ہمارے خلاف فتویٰ دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کسی کے خلاف نہیں دیا بھائی، میں نے تو مسئلہ پوچھا تو بتا دیا ہے۔ ہر بندہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، حق قبول کرنے کے لیے بھی دریا جتنا دل چاہیے، قبول کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے مقدمہ کر دیا انگریز کی عدالت میں، اگرچہ جج مسلمان تھا، اور اعلیٰ حضرت کبھی انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، اس کو کچہری کہتے ہیں، اور کبھی نہیں گئے تھے۔ فرماتے تھے جب نظام مصطفیٰ علیہ السلام نافذ ہوگا پھر جائیں گے۔ مخالفین نے مقدمہ کر دیا، وہ جو سامنے آواز دیتا ہے نا جج کے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، ہمارے ہاں تو اسے ادری بھی کہتے ہیں، حاکر بھی کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں جی اس کو یہاں، چلے جو بھی ہے نمائندہ کہہ لیں آپ جج کا، میں تفصیل میں جاتا نہیں، اس کو کہا جاتا ہے نا فلاں بن فلاں کو بلاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا وہ بندہ، جب پتہ چلا نا اس کے جج کے پاس مقدمہ ہے تو اعلیٰ حضرت نے بلا کے اسے ساری بات سمجھا دی۔ وہ مخالفین جب کچہری پہنچے تو اعلیٰ حضرت گئے کوئی نہ، وہ کہنے لگے دیکھا وہ آیا نہیں، ہم جج صاحب کو کہیں گے وہ تو عدالت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، دیکھو نا نہیں آیا، ذرا مسالہ لگائیں گے اور جلدی فیصلہ ہوگا۔ جج مسلمان تھا، اس نے کیس سارا پڑھا، سمجھ گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مولانا کہتے ہیں اذان خطیب کے سامنے دو، دوسرے کہتے ہیں وہاں دو۔ جب باری آئی نا اس کیس کی، کیس پڑھ کے نا تو اپنے اس نمائندے کو کہنے لگا مولانا احمد رضا بن نقی علی خان کو بلاؤ۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہوا تھا، اس نے پتہ کیا کیا، جج کے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے تو کانوں میں انگلیاں دے لی، کہنے لگا مولانا احمد رضا بن نقی علی خان حاضر ہو۔ تو جج کہنے لگا وہ باہر جا کے کہنے لگا جی یہی بات تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہی تو وہ کہتے ہیں کہ ان باہر جا کے خطیب تو آیا بیٹھا ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ وہ جج اسی وقت کہنے لگا ان کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، مسئلہ ان کے حق میں ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ یہ کمال تھا امام احمد رضا فاضل بریلوی،
بات کہنی بھی آتی تھی اور بات منوانی بھی منوا لی اپنی بات. عقیدہ رسالت. اعلیٰ حضرت کے زمانہ مبارکہ میں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھو میری طرف. اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، ہم کہتے ہیں آئے کیوں حضور کے بعد؟ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیں کوئی حضور نے کمی چھوڑی، ہمیں حاجت ہی نہیں، آئے کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر دیا. ایک مولانا اٹھے تو کہنے لگے جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے. پھر وہ کہنے لگے میری بات کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا، سچے دل سے بڑے ٹھنڈے دماغ سے. دیکھیں میں کوئی اونچا نہیں بول رہا، کوئی جوش میں نہیں. دیکھو بندہ کہتا ہے جیسا علم نبی پاک کو مثال دیتا ہے کہ ایسا عطائی علم تو جانوروں پاگلوں سب کو حاصل ہے. وہ کہتا ہے میرا یہ مطلب ہے میرا وہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے ہے کوئی ضرورت؟ نہیں تجھے بول دے نہیں یار، ہاں تو کر دے. ہے کوئی ضرورت؟ بھئی مطلب جو بات میں بیان کرنا ہے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا تو یہ بات کہنی چاہیے. کیوں کہی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا، قرآن نہیں پڑھتا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اللہ فرماتے ہیں محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا. فرمایا جس کا استاد رب ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے؟ فرمانے لگے تو یہ مثالیں دیتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی. ایک مولانا اور اٹھے کہنے لگے نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں لڑو نہ، ہم نہیں لڑ رہے بھائی، ہم تو امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ادھر دیکھو نا، آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے؟ کیوں؟ مربت کرو نا، مربت کا درس دے رہے ہو، مربت کرو. چلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادی. اس نے کہا جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں آپ درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں. دعا کون سی ہے؟ ربنا اغفر لی. آتی ہے نا آپ سب کو؟ پڑھیے ذرا ربنا اغفر لی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی. تو جب یہ دعا مانگی تو ابا جی کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ اماں جی کا؟ سنی تھوڑا سا اگر آپ سمجھے نا، میرا سنی ایک ہی بات کرتا ہے جب اس سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے نا تو سنی کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں. وہ خدا کے بندے آج پڑھ کے جانا ساری محفل، اور آئندہ جمعہ بھی اپنے خطیب کے پاس پڑھنا ذرا دھیان سے، پھر اگلا بھی پڑھنا، پھر تو انشاءاللہ کہے گا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں. بھائی نماز میں آیت پڑھتے ربنا اغفر لی، ابا جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ تو نماز ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ اماں جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر تیرا باپ جو بے نمازی ہو، ان پڑھ ہو، اس کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، تو پھر سن ہمارا عقیدہ کیا ہے. تو کہتا ہے نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک رسول پاک کا خیال آئے نا ہماری نماز ہوتی ہی نہیں، ہوتی ہی نہیں جب تک. کچھ لوگوں نے کہہ دیا نبی پاک ہماری طرح بشر ہے. او بھائی دیکھو نا، آج خبر ملی ہے کہ ہالینڈ نے پھر سے خاکے شائع کر دی. ادھر دیکھو میری طرف. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا اور فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مربت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. وہ جو ناموس رسالت کی بات تب کی تھی، فرمایا نادانو آج تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہیں، تو جب تم بشر بناؤ گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ سیاستدان کا خاکہ بن رہا ہے تو ان کا کیوں نہ بنے معاذ. اس وقت اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا یہ بات نہیں ہے. آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں. پیلی بھیت میں اعلیٰ حضرت چلے گئے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے
کہ مریدنیوں کا پیر صاحب سے پردہ واجب ہے. جی یاد رہے گا آپ کو. اور اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے کہ کسی بزرگ کی قبر پہ جانا ہے تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے, قریب نہیں جانا. طواف کرنا حرام ہے قبر کا. بوسہ لینے میں بھی اختلاف ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا مسلک یہ ہے کہ بوسے سے بھی بچو. میرا نظریہ یہ ہے کہ بوسہ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو. 4 ہاتھ یہاں تک ہوتے ہیں, چلے آپ بالشت کر لیں. 4 بالشت دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو. کس نے ملنگوں کو اجازت دی ہے قبروں پہ ماتھا ٹیکنے کی جب اعلیٰ حضرت منع کر رہے ہیں؟ سارا کچھ ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو منع کرنے میں گزار دی. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں میرے اعلیٰ حضرت بڑے مظلوم ہیں, بڑا ظلم ہوا. ہر عیب ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا, حالانکہ وہ پہرے داری کرتے رہے نبی پاک کی شریعت. فرمایا دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو. اور اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا تھا میں بزرگ کے مزار پہ کئی دفعہ آیا ہوں, فیض نہیں ملتا. آپ فرمانے لگے تم مزاروں پہ غیر شرعی حرکتیں کرتے ہو. تو بابے تو تم سے ناراض ہو گئے اللہ کے دن, وہ تمہارے اوپر فیض کی نچھاور کیسے کرے؟ تم تو ان کو تنگ کرتے ہو, غیر شرعی حرکتیں کرتے مزارات. لیکن بس موج ہے, لوگوں لگے ہوئے. مہربانی فرمائیں, توجہ کریں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو ایک شاہ جی تھے پیلی بھیت کے رہنے والے, انہوں نے جلسے پہ مدعو کی, آپ تشریف لے گئے. حالانکہ کم جاتے تھے, لکھنے لکھانے کے آدمی تھے, پڑھنے پڑھانے کم جاتے تھے. انہوں نے بلایا تو تشریف لے گئے. ہمارے ہاں صاحب ٹیلی فون ہے نا جی, تو منٹ پہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں پہنچ گئے ہو, کہاں پہنچ گئے ہو. اب کہاں آ گئے. اس زمانے میں خط ہوتا تھا, خط ڈال دیا جاتا تھا اس تاریخ کو جلسہ ہے, جوابی خط آتا تھا پہنچ جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے خط لکھا شاہ جی کو میں آ جاؤں گا. جس دن اعلیٰ حضرت پہنچے ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کے آنے کا ٹائم ہو گیا. اعلیٰ حضرت پہنچے تو شاہ صاحب, شاہ جی ان کا لقب تھا بزرگوں کا, وہ شاہ جی نا مریدنیوں کے بیچ بیٹھے تعویذ لکھ رہے. آپ کو پتا ہے مریدنیاں ہی زیادہ نذرانہ دیتی ہیں تعویذ کا, مرید تو پورا دیتے ہیں, اس لیے ان کا پیر زیادہ امیر ہوتا ہے. تو وہ تعویذ لکھ رہے تھے, مریدنیاں بیٹھی تھی دائیں بائیں. اعلیٰ حضرت جیسے ہی پہنچے نظر پڑی, اب تو بڑی مصیبت ہے, کوئی روکنے والا نہیں. اب تو جعلی پیر کی صدارت میں لوگ جلسہ کر لیتے ہیں, اسے تصدیق ہو جاتی ہے. اتنے بڑے مفتی بیٹھے تھے میرے جلسے, ہم نے اللہ رسول کا دیا کھانا ہے. تو خدا کا خوف کرنا چاہیے, رسول اللہ کے دین سے وفا کرنا چاہیے. غلط آدمی کی کبھی سپورٹ نہ کریں, ورنہ نبی پاک کو کیا منہ دکھائیں. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے جب پہنچے, شاہ جی کو دیکھا مریدنیوں میں بیٹھے تو واپس آ گئے. لوگوں نے کہا وہ تو اعلیٰ حضرت تو جا رہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے, شاہ جی کو پتا چلا, وہ دوڑے آئے, آ کے کہا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ میں واپس جا رہا ہوں. کہنے لگے کچھ تو خیال کریں, لوگ کیا سوچیں گے. اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں چھڑی تھی, زور سے زمین پہ ماری. فرمایا جو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا میں اس کا خیال کروں, جو شریعت کا خیال نہیں کرتا اس کا خیال کروں. شریعت کا سمجھ لیں گے جملہ, جو شریعت کا خیال نہ کرے کبھی اس کا خیال, اور جو شریعت کا خیال کرے اس کے پیروں میں بیٹھے رہو, اس کی نوکری کرو, اس کی ڈیوٹی کرو, اس کی غلامی کرو, لازمی کرو. شاہ جی نے دلیل دی, کہنے لگے حضور یہ جو مریدنیاں ہوتی ہیں یہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے طرح ہی ہوتی ہیں, بیٹیاں تو نہیں نہ ہوتی. اور پھر دلیل دیکھو, اعلیٰ حضرت کی دلیل کتنی اعلیٰ ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے شاہ جی قرآن نے نبی پاک کی ازواج کو مومنوں کی مائیں کہا ہے, وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ, نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. لیکن فرمایا وہی اماں حضرت ام سلمہ بیٹھی تھی تو نابینا صحابی آئے تھے, جس کو قرآن نے ماں کہا اس کے سامنے بیٹا آیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے کہا پردہ کرو. عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا. فرمایا جس کو قرآن ماں کہے جب اس سے پردہ ضروری ہے تو یہ تو بیٹیوں کی طرح ہے. شاہ جی بھی بڑے ظرف والے آدمی تھے, کہنے لگے حضور ہاتھ قریب کریں, مجھے سمجھ آ گئی آپ کے ہاتھ میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. بڑے آدمی تھے نا, مان گئے. بڑا آدمی مانتا ہے, جو بزدل ہوتا ہے تو اپنی غلطی پہ ڈٹ جاتا ہے. جب مان گئے پھر اعلیٰ حضرت بھی تو اعلیٰ تھے نا, جب کہا نا مانتا ہوں, پھر امام احمد رضا بھی جھکے. اور لوگوں کو پتا تب چلا جب اعلیٰ حضرت نے شاہ جی کے پیر چومنے شروع کر دیا. پہلے ناراض ہو کے جا رہے تھے, میں تیرا خیال, اب شریعت پہ عمل کیا تو قدم چومے.
اعلیٰ حضرت غلام تھے سید، اتنا علم پڑھنے کے باوجود ایک پیر کے مرید ہوئے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ مرشد کے مرید ہوئے اتنا علم پڑھنے کے باوجود. نوکری کی ہم تو ضرورت ہی نہیں، جو بندہ 2-4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے وہ تو کہتا ہے مجھے پیر اچھا ملتا ہی کوئی نہیں جی. تو میں کہتا ہوں جب بندہ پڑھ لکھ جائے اور پیسے جیب میں آ جائے تو پھر اچھا پیر کیسے مل جائے؟ اس میں شک نہیں، پیر بھی غلط ہے، لیکن اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اچھے لوگ ہوں، لیکن ہم کسی نیک آدمی کی غلامی کرنا پسند نہیں کرتے. ہم رش دیکھتے ہیں کدھر زیادہ ہے. رش کے پیچھے اعلیٰ حضرت مرید ہوئے اور پیر خانے کی نوکری کی. جب ڈیوٹیاں لگتی تھیں آستانے پہ تو میری طرح کا تو کہ مولوی کہیں مرید بھی ہو نا تو پیر خانے پہ جا کے اسٹیج پہ بیٹھنا پسند کرتے. لیکن اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے میری باتھ روم پہ ڈیوٹی لگاؤ، میں وہ والی نوکری کروں گا، اس سے میرا نفس کو چلا جاتا ہے. وہ اتنے بڑے عالم ہو، فرمایا کرتے تھے میری وہ ڈیوٹی لگاؤ جو سب سے چھوٹی ہے. عاجزی اس درجے کی تھی، اتنی عظمتوں، اتنی فضیلتیں. اور پھر جب اتنا کچھ اللہ بندے کو دیتا ہے نا، اتنا اسے تقویٰ، پھر اسے اللہ بصیرت کی روشنی دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے خلیفہ تھے سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی. تفسیر خزائن العرفان لکھی انہوں نے. سید صاحب کے ایک دوست تھے سید دیدار علی شاہ صاحب، لاہور میں ان کا مزار ہے. جب داتا صاحب جائیں نا تو محدثین کے مزاروں پہ بھی جایا کریں. ملنگوں کے مزاروں پہ رش رہتا ہے، علماء کی قبروں پہ جاتا ہی کوئی نہیں، وہاں بھی جایا کرو. ان لوگوں نے بڑی خدمت کی ہے دین کی. حضرت سید دیدار اور داتا صاحب تو پھر دیکھیں نا ان کی کتاب پڑھیں. داتا صاحب صوفیاء کے بھی امام ہیں، علماء کے بھی امام، کمال کر دی. تو میرے بھائی حضرت جناب سید دیدار علی شاہ صاحب سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دوست تھے. سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ملنے گئے سید نعیم الدین صاحب سے، تو سید نعیم الدین صاحب تیار تھے بریلی شریف جانے کے لیے. سید نعیم الدین صاحب بریلی جانے کو تیار تھے. عمر میں بھی اعلیٰ حضرت سے بڑے تھے دیدار علی شاہ صاحب. تو کہا دیدار علی شاہ، اور مرید اور خلیفہ بھی کسی اور کے تھے، سید شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ. کہنے لگے چل یار میں بریلی شریف جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت سے ملا کے لاؤ. تو دیدار علی شاہ صاحب نے عذرائے محبت، دل لگی میں نہیں بندہ بات کرتا، کہنے لگے میں کسی کے پاس کیوں جاؤں، میں خود بہت بڑا عالم ہوں. چلو یار امام احمد رضا کے پاس چلے. کہنے لگے وہ میں نے سنا ہے کہ وہ ذات کے پٹھان ہیں اور طبیعت کے سخت ہیں، میں نہیں جاتا. انہوں نے زبردستی بنوایا. کہنے لگے چل یار چلتے ہیں. لے گئے ساتھ. بریلی شریف جب پہنچے نا تو عصر کی جماعت کی آخری رکعت تھی. جماعت اتحیات میں بیٹھی تھی. پہنچ گئے. اب سید نعیم الدین صاحب سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ شاہ جی وضو ہے؟ کہنے لگے نہیں میرا نہیں. کہنے لگے میرا ہے، میں جماعت میں جاؤں؟ کہ آپ جائیے. وہ جا کے جماعت میں شامل ہو گئے. سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں کنویں پہ ایک طالب علم تھا، چھوٹا سا پانی نکالا ہوا تھا اس نے. میں سمجھا کوئی بچہ ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہے وضو کرانے. ہمارے مدرسے کے بچوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے نا. وہ دال جو کوئی نہیں کھاتا وہ مدرسے میں پکتی ہے. ہاں ہاں بڑا ظلم ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ. اس کی پوری داستان ہے، کبھی کو مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں. بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. ایک محترم صاحب ایک دن کہہ رہے تھے تنظیم المدارس کی میٹنگ میں کہ میں نے جی کبھی مدرسے کا کھانا چکھا نہیں، میرے لیے جائز نہیں تو میں چکھتا نہیں. میں نے کہا صاحب اب چکھنا، اور میری خواہش ہے آپ بھی وہی کھانا کھائیں جو یہ بچے کھائیں. یہ رسول اللہ کے دین کے طالب علم ہے، اس لیے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. مجھے یونیورسٹیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے. 2-3 دن پہلے بھی میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد لیکچر دینے گیا تھا. ٹھاٹ پاٹ ہے یونیورسٹیوں کے بچوں. ان کا کیا اشر کرتا ہے؟ نہ سونے کو جگہ نہ بیٹھنے کو جگہ. وہ جو سور والے ناک کھاتے وہ پجاروں میں گھومتے، اور یہ نبی پاک کے دین کے طالب علم رات کی دال پڑی ہے تو کہتے ہیں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو کھا لو. یہ ظلم ان کے ساتھ کرتے ہو. اور پھر میں بڑی تکلیف سے بات کرنے لگا ہوں. حدیث بیان کی جاتی ہے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں اور ان کی گردن پر قربانی کی کھالیں لادی ہوئی ہیں، جیسے گدھے پہ لادی جاتی ہے. اس کے بارے میں حدیث آئی تھی. اللہ کا خوف نہیں آتا. آپ نے اور میں نے مدرسے کے بچوں کو عزت نہیں دی، اس لیے مدارس کی رونقیں ختم ہو گئی. اور مجھے شکوہ ہے مدارس چلانے والوں سے، ان سے پیار کرو. یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں، یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں.
ان کی مائیں بھیجتی ہیں کہ چلو کچھ بن جائے گا، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہے، سارے مدرسے کی اینٹیں انہوں نے اٹھانی ہے، ساری نوکریاں ان غریبوں نے کرنی۔ خدا را ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے کا ایک بچہ کھانا لے کے آیا گھر سے، چلو بات آ گئی تو پہلے یہ کر لوں۔ آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، افطاری لے کے آیا تو ذرا دیر سے پہنچا، اعلیٰ حضرت کو جلال آیا تو ایک تھپڑ ہلکا سا گردن، اوے تو جلدی نہیں آتا؟ بچہ کہنے لگا غلطی ہو گئی، احتیاط سے آؤں گا، رستے میں کھیلنے لگ گیا۔ بچہ جا کے سو گیا۔ تراویح اعلیٰ حضرت نے بڑی مشکل سے پڑھی۔ تراویح کے بعد مولانا امجد علی اعظمی صاحب صاحب بار شریعت کو کہنے لگے جاؤ کوئی طالب علم کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری سے کہنے لگے میرا کلیجہ پھٹتا ہے، اسے بلاؤ، وہ کدھر گیا؟ اس کی کیا غلطی تھی؟ بچہ چھوٹا تھا، ڈھونڈو۔ ساری رات علماء ڈھونڈتے رہے، طالب علم چھوٹا تھا۔ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں یہ بچے۔ ہم نے یہ وقت گزارا ہے، میں دیر سے جب جلسے سے آتا ہوں تو میں ان کی رضائیاں سیدھی کرتا ہوں، میں ان کے کپڑے دیکھتا ہوں، میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ عید کے موقع پر انہیں وہ والے جوڑے دیے جاتے ہیں جو بازار میں بکتے ہیں، انہیں خیراتی سمجھ کے روٹی دی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا دین پڑھتے پڑھا۔ وہ بچہ کدھر ہے؟ اس کو بلاؤ۔ سارے علماء ڈھونڈتے رہے لیکن وہ طالب علم ملا نہیں، سارے ڈھونڈتے رہے۔ کئی سو گیا، ٹھنڈ تھی، صفوں میں چھپ کے سو گیا۔ سحری کے وقت اٹھا، میرے اعلیٰ حضرت ساری رات سوئے نہیں۔ سحری کے وقت وہ آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں لوگوں کا پیشوا، بے حساب فضائل رکھنے والا عالم دین امام احمد رضا ایک غریب طالب علم کے سامنے التحیات کی حالت میں بیٹھ کے ہاتھ باندھ دیے۔ تو کہنے لگے بھول گیا تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں نا، کچھ باتیں ذہن سے اتر جاتی ہیں، معاف کر دے بیٹا، غلطی ہو گئی۔ جتنے علماء تھے رونے لگے، حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یار چھوٹا سا پھول سا دل تھا بیچارے کا، ٹوٹ گیا ہو، چل معاف کر دے، آئندہ نہیں کرتا۔ کہنے لگا حضور آپ جیسے راضی ہیں میں بھی راضی ہوں۔ پھر فرمانے لگے یار نابالغ تو معاف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پہ مارا، بدلہ لے لے۔ پھر جیب سے پیسے نکال کے دیے اور پھر کہنے لگے امجد علی، ظفر الدین، دیکھ رہے ہو نا سارے، میں نے بدلہ بھی دیا ہے، معافی بھی مانگی ہے، اور میں نے پیسے بھی دیے ہیں۔ اگر اللہ نے قیامت کے دن اس طالب علم کے بارے میں پوچھا تو میری گواہی دو گے نا؟ کہو گے نا یار، کہو گے نا؟ او بھائی، کمال تھا میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ۔ عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے 4 گاڑیاں آگے اور 4 پیچھے ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، وہ مرشد ہوتا ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جس کے پاس سے تقوی کی خوشبو آئے، خوف خدا کی خوشبو آئے، رسول اللہ کی محبت جاتے، وہ کامل مرشد ہوتا ہے۔ حضرت سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پہنچا اس طالب علم کو، میں نے سمجھا کو وضو کرانے والا، تو میں نے کہا پانی اٹھانے لگا تو کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لیں پہلے، پانی تو میرا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا چل بیٹے پھر دے دے اگر تیرا ہے تو، میں نے وضو کرنا ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا حضور آپ کو پتہ ہے کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ مولانا دیدار علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے دل پر چوٹ لگی، میں نے کہا دیدار علی، احمد رضا کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، نابالغوں کا یہ حال ہے تو بڑوں کا کیا حال ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وضو اس بچے نے کیا، پھر میں نے پانی بھرا، وضو کر کے میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، سید نعیم الدین صاحب کی نماز رہتی تھی، وہ مکمل کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت سیڑھیاں اتر رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے لوگوں کو چلتے دیکھا تو میں سمجھ گیا یہی اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کرامت تھی کہ سید کی آنکھیں دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ سید ہے، آنکھیں کہتے ہیں جب سیڑھیاں اعلیٰ حضرت اتر رہے تھے میں چڑھ رہا تھا تو میری آنکھیں دیکھ کے پہچان گئے، سلام لی تو کہنے لگے آپ سید ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، آپ سید ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی، کہتے ہیں اتنا بڑا عالم، جب میں نے جی کہا تو فوراً جھکے اور میرے ہاتھ چوم لی،
تو میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ وہ بات جو میری اور سید صاحب کی تنہائی میں ہوئی، میں نے کہا اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور طبیعت کیسی ہے؟ تو کہنے لگے شاہ جی ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے، میری پٹھان جو ہوں تو ذرا طبیعت سختی ہے، کیا کروں؟ سید صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ تو میں نے ایسے ہی فرمایا، شاہ جی جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا، آپ نماز پڑھ لیں، میں انتظار کرتا ہوں، آپ نماز پڑھ لیں۔ کہتے ہیں پھر میں اعلیٰ حضرت کا ہو کے رہ گیا، اور پھر ساری زندگی مجھے شکوہ رہا کہ اتنی دیر سے کیوں آیا؟ زندگی سے یہی تو گلہ ہے کہ تو بڑی دیر سے ملا ہے۔ خوف پتہ کتنا تھا دل میں، عاجزی کتنی تھی۔ اللہ جانتا ہے میں نے بریلی شریف میں وقت گزارا ہے، وہاں نوکری کی ہے، ٹکڑے کھائے ہیں، میں نے وہاں کٹو فر نہیں دیکھا، ہٹو بچو نہیں دیکھا، بڑے بڑے ان کے قد کاٹ ہے علمی، لیکن عاجزی دیکھی، عام طریقے سے گلیوں میں گھومتے دیکھا۔ میں جلسوں میں جاتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے میں بیٹھ جاؤں، لوگ مجھ سے ملنے ساتھ، لوگ شکوہ کرتے ہیں قریب، کہتے ہیں حضرت جی اگر وزیر ہمیں نہیں نہ ملتا تو پیر بھی نہیں ملتا، کوئی ہمارے دکھ نہیں سنتا، تگڑا مرید آ جائے تو اسے ہاتھوں سے بوٹیاں ڈال کے دی جاتی، اور غریب آ جائے اس کی طرف نظر التفات بھی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں اس کو عقل نہیں۔ تو میں کہتا ہوں صاحب جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی نہیں ہوتی، پھر تو انسان کو ہوش نہیں ہوتی تو عقل کہاں ہوتی؟ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، ایک کانڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی۔ چھوٹا سا ایک بچہ 10-12 سال کا، سید قنات علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور آپ کی دعوت پکانی ہے، کوئی ٹائم دیں گے؟ اعلیٰ حضرت ابھی کچھ کہنے لگے تھے، کہنے لگا حضور میں یتیم ہوں، اکیلا ہوں، صرف میری اماں ہے، ملے گا ٹائم؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تجھے نہیں ٹائم دینا، چپ کر گیا، فرمانے لگے میں نے نہیں تجھے ٹائم دینا، تو نے مجھے دے دے، بتا بیٹے کب آؤں؟ کہنے لگا کل زور کے بعد آنا۔ فرمایا اکیلا ہوں یا کسی کو لے آؤں؟ کہنے لگا ایک بندہ لائیے گا، دو نہ آئے۔ سید قنات علی شاہ صاحب کو اعلیٰ حضرت نے ساتھ لیا، اس بچے کے گھر زور کے بعد پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا جی آ گئے آپ؟ میں آیا۔ ایک بوری ایک پریم دی نگری وچ اسی اپنا آپ گوا بیٹھے، ایک مکیوں خالی مڑیاں دے ہو۔ ٹاٹ اندر سے لایا اور باہر گلی کے دروازے پہ بچھا دیا، کہنے لگا حضور گھر میں کمرہ ایک ہی ہے اور آپ پردے کے پابند ہیں، تو میری اماں ہے گھر میں، یہیں بیٹھنا ہے۔ فرمایا بیٹے ہم تیرے مہمان ہیں، جدھر تو کہے گا بیٹھ جائیں گے۔ فاضل بریلوی بیٹھ گئے، اعلیٰ حضرت بیمار رہتے تھے، ڈاکٹر نے کہا سخت غذا نہیں کھانا، آپ سوجی کے بسکٹ دوپہر میں عصر کے بعد تھوڑے لیتے تھے۔ وہ بچہ دال پکا کے لایا، بوڑھی اماں نے پکائی، کچھ پکی کچھ کچی، باجرے کی موٹی روٹیاں اور گلی میں لا کے رکھ دی۔ بریلی کے امام نے یوں کھائی جیسے کو بڑی اعلیٰ غذا ہو۔ کہتے ہیں پہلی سید قنات شاہ صاحب کہتے ہیں پہلی دفعہ اتنا کھانا کھایا، 1.5 روٹی کھا گئے۔ فرمانے لگے میں نے کہا حضور مہربانی کریں تھوڑا کھائیں، یہ طبیعت آپ کو کھاتے ہی نہیں تو آپ کی طبیعت پریشان ہوگی۔ فرمایا چپ کر، اپنی صحت دیکھوں کہ غریب اور یتیم کا دل دیکھوں۔ فرمایا دیکھنا معصوم سا دل ہے، ٹوٹ جائے، کھانے کہتے کھول کے کھایا۔ پھر وہ باہر چائے بھی لایا، چائے بھی، پھر اعلیٰ حضرت نے کچھ نذرانہ نکال کے دیا، فرمایا یہ تحفہ رکھ لو، کچھ پیسے بھی دیے، کہا اجازت ہے جاؤں؟ کہا جی ٹھیک ہے جائیں۔ سید صاحب کہتے ہیں جب ہم آ رہے تھے تو میں نے اعلیٰ حضرت کو حضور یہ آپ نے کیا کہ اگر بیمار ہو گئے؟ تو کہنے لگے شاہ جی چپ کر جاؤ، اگر میرا دل پھٹتا ہو تو میں آپ کو چیر کے دکھاؤں، جتنا سکون اللہ نے مجھے آج عطا کیا ہے پہلے کبھی نہیں ملا، کبھی نہیں ملا۔ اس غریب کے پاس جا، میرے اعلیٰ حضرت کے افکار تھے، نظریات تھے، وہ ساری زندگی رسول اللہ کا غلام بن کے رہے، شریعت کی پاسداری کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ولیوں کی غلامی کرتے۔ وہ سید زادہ آ جاتا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اٹھ کے ملتے، تعظیم کرتے، وہ اولیاء اللہ کے لیکن سچے ولی کے غلام۔ میری یہ بات یاد رکھیں، سچا بندہ مل جائے تو اس کے بارے میں کبھی بے ادبی سوچیں بھی نہ،
उस दिल में भी न लाए। लेकिन जो शरीयत का पाबंद ना हो, आप इन लोगों की मार्केट डाउन करेंगे, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। हमारे यहाँ चल जाता है जो भी आ जाता है, चल जाता है। इमाम साहब की दाढ़ी इतनी छोटी हो वो नमाज नहीं पढ़ा सकते, पीर साहब चल जाता है, नाथ खान भी चल जाता है, नकीबे मजलिस भी चल जाता है, सिर्फ इमाम पे पाबंदी है कि थोड़ी छोटी आ दी है। हालांकि नहीं होनी चाहिए, दाढ़ी पूरी होनी चाहिए। आपसे मेरी ये गुजारिशात है, आला हज़रत के पैगाम को समझे। एक छोटा सा वादा लेना है, जिस मस्जिद में कंजुल ईमान नहीं, वहां एक हदियतन खरीद के रखवा देंगे इंशाअल्लाह ताला। महंगी बात बता दी है मेरे ख्याल, आप चुप कर गए। रखवा देंगे कुरान शरीफ, और जिसके पास 10 रखवाने की तौफीक है वो 10 रखवा दे, और अपने उलमा को आला हज़रत की किताबें खुद खरीद कर पहुंचाए, लाइब्रेरियों में रखवाएं, उनका पैगाम आम करें, लोगों को दें और तलकीन करें कि इसे पढ़ें। जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हैं वो उलमा से लेने आला हज़रत के फतावा जात, वो उसको आगे शेयर करें, उनकी बातें आगे पहुंचाएं, अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। नमाजें 5 मस्जिद में बाजमात पढ़ें। ये दाढ़ी नबी पाक की सुन्नत है, और अल्लाह ने सिर्फ मर्दों को दी है, औरत को नहीं दी। उसने मर्द के चेहरे पर पसंद की। नबी सारे दाढ़ी वाले, सहाबा सारे दाढ़ी वाले, अहले बैत सारे, औलिया अल्लाह सारे। जो लोग कहते हैं ना नेक होके रखनी है, उनके लिए मशवरा यह है कि दाढ़ी रख लो, नेक हो जाओगे इंशाल्लाह। दाढ़ी नेक बना लो, और जिसने रखी है ना वो भी अपनी मर्जी की ना रखे, नबी पाक की मर्जी की रखे। पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखे, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखे, और अपने घर में पर्दा कराएं, पर्दा कराएं। याद रखें, हर इमारत को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ बैतुल्लाह को चढ़ता है। हर कुरान, हर किताब को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ कुरान पाक को चढ़ जाता है। हर बीबी पर्दा नहीं करती, सिर्फ सैयदा फातिमा की मानने वाली पर्दा करती अपनी। और याद रखें, वो बेटा, वो भाई, वो शौहर मुजरम होगा जिसकी बीवी पर्दा नहीं करती। खुदा रहा, ये आला हज़रत का मिशन है, पैगाम है। ये वाहद वली है आला हज़रत औलिया अल्लाह में से। वाहद, हर वली की अलग अलग शान होती है ना, जिसमें वो मुमताज होता है। जनाब सिद्दीक अकबर सदाकत में बात है, हालांकि सखी भी बड़े, एक शान इन्हें इनफिरादी मिली आला हज़रत की ज़ौजा अपने दौर की बहुत बड़ी वलिया थी, और बाकायदा पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन इतनी शनासा हो गई थी कि आला हज़रत कहते किताब उठा के ला, तो किताब ले आती, फलानी किताब ला ले आती। छुरी के साथ कलम बना के रखती, स्याही रखती, कागज देती। आखिरी उम्र में मेरे आला हज़रत ने फरमाया, तूने बड़ी खिदमत की, मांगा कुछ नहीं, कुछ मांग ले। तो अम्मा जी उठ के करीब बैठ गई, कहने लगी कुछ देना है ना तो मेरी बख्शिश की दुआ कर। अंदाज देखो, बीवी, बाहर लोग तकरीरें सुनते हैं, घर वाले किरदार देखते हैं। इसलिए घर वालों को मुतासिर करना, जरा वो किरदार देखते हैं, वो तकरीर नहीं ना सुनते, किरदार देखते हैं। आला हज़रत ने फरमाया मैं तेरे लिए दुआ करूं, तो कहने लगी मैंने जलवतें और खलवतें सारी देखी हैं, मैंने दुख और सुख आपके साथ बिताए हैं, मैंने आपको हर हाल में रसूलुल्लाह का गुलाम देखा है। इतने सच्चे आदमी से दुआ कराऊंगी तो अल्लाह जरूर मेरी बख्शिश फरमाएगा। ये किरदार मुझे कहा गया कि मैं अपने पीरो मुर्शद हज़रत सैयदना व मुर्शदना हुजूर ताजुश शरिया शहजादा आला हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ कहूँ। न मेरी हैसियत है, न मेरी औकात है, न मेरे लफ्ज़ों में इतनी ताकत है। ये तो कुछ ड्यूटी लगी हुई है तो कुछ बात कर लेते हैं। हुजूर ताजुश शरिया आला हज़रत के पड़पोते थे, अज़हर यूनिवर्सिटी में तालीम, बड़े बाप के बेटे होने के बावजूद बाकायदा तालीम हासिल की और अज़हर यूनिवर्सिटी को टॉप किया। एक अजमी ने जाके अरबियों से ज्यादा नंबर आ, और फिर वापिस आए तो पूरी दुनिया में दीन का काम किया। कई जुबानों में आपकी किताबें, करोड़ों लोग आपके मुरीद थे। मेरी तरह के कई लोग बाहर दरवाजे पे खड़े रहते थे कि चलो उस रास्ते में बैठने का मौका मिल जाए जहां से उन्होंने गुजरना है। कई लोग अल्लाह ने तौफीक दी मुझे कुछ देर उनके पास बैठने की, कुछ उनसे सीखने की, कुछ पढ़ने की। उन्होंने मेहरबानी फरमाई तो वहां भी बुलवाया। ये भी उनका विशाल हुआ है। करोड़ों लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी, करोड़ों लोगों, करोड़ों। और इंडिया की मीडिया ये कहता है कि हमें समझ नहीं आई कि करोड़ों लोग आए हैं पर पत्ता भी कोई नहीं टूटा, पत्ता भी कोई नहीं टूटा। 50,000 आदमी इकट्ठा आ जाए ना आपके डीजी खां में तो पकौड़े भी खत्म हो जाएंगे ना, लेकिन वहां करोड़ों लोग आए, पता नहीं रोटी किसने दिया, खाना किसने खिलाया। बड़े बाप के बेटे थे लेकिन खुद भी बहुत बड़े थे। सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का दीन फैलाया,
دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ اسے قبول فرما لے. جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرما.